الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم إنهم كانوا على الهدى الصراط المستقيم. محترم سبھاپتی صاحب اور حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی ملی ایمانی اجتماع میں دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، میرے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کے اس عظیم الشان پروگرام میں آج پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت ملی. اس سے پہلے یہاں کے ذمہ داروں نے مجھے دعوت دی، بلایا، لیکن حالات نے موقع نہ دیا اور حاضری نہ ہو سکی. سب سے پہلے آپ سب حضرات کو، جن لوگوں نے اس اجلاس کو بنانے میں، سنوارنے میں محنتیں اور کوششیں کی ہیں اور مالی تعاون اور امداد کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور آپ اس اجلاس میں اپنے کام کو چھوڑ کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں تو کچھ لے کر کے، کچھ سبق، کچھ پیغام
قرآن اور حدیث کا، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جو ہماری زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں، ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے میں جو سب سے زیادہ اثر ڈال سکتی ہیں، ان چیزوں کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کے نبی ہونے پر قرآن میں 4 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، قرآن کہتا ہے اے نبی، اے محمد الرسول اللہ، آپ کے نبی ہونے کو یہ تمام کے تمام جن کو آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور اور جو چھوٹے بڑے صحیفے، کتابچے اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان تمام کتابوں میں اللہ نے آپ کا ذکر مبارک رکھا ہے۔ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آئیں گے، آپ کی علامتیں یہ ہوں گی، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوگا۔ دوسری چیز، اے اللہ کے نبی، آپ کے معجزات، آپ کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے، وہ معجزوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، جو نبی ہونے پر دلیل ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو کر کے مشرق اور مغرب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کے نبی ہونے پر جو سب سے بڑی دلیل پیش کیا ہے، وہ دلیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دنیا میں ہونا اور اللہ کے نبی کی دن اور رات آپ کے دین کو لے کر کے ساری دنیا کے اندر پھر جانا، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سفر، آپ کی تعلیمات اور صحابہ کرام کا ذکر کرنا، اس کو سننا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو آج کے اس پروگرام سے یہ سبق لے کر کے جانا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کی رحمتیں برستی تھی، وہ کون ہیں جن کو اللہ نے زندگی میں کہا قرآن میں کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی، وہ کون لوگ تھے جو میرے نبی کے آنکھوں کے تارا تھے، وہ کون تھے جو میرے نبی کی دل کی دھڑکن تھے، وہ کون تھے جو اسلام کی جان ہے، قرآن کی جان ہے، احادیث کی جان ہے اور پورے مذہب اسلام کی روح ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سمجھنا، یہ جاننا ہر مسلمان کے ذمہ فرض اور لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے کیا چیز؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے صحابیوں میں سے ایک ہے، وہ فرماتے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچتے، فرماتے من کان مستنن
فَيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کا دامن پکڑے، کسی سے برکتیں حاصل کرے، کسی کے نقش قدم پر چلے، تو اے لوگوں ان کی راہ کو اختیار کرو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں؟ فرماتے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، یہ رسول اللہ کے جانثار تھے، یہ رسول اللہ کی رسالت کے علم بردار تھے، یہ قرآن کی آیات کے حامل تھے۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بتوالے تھے۔ فرماتے کانوا افضل هذه الامہ، اے لوگوں یہ صحابہ کرام ساری امت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر، اللہ کی اس ماٹی پر اگر کوئی انسان ہے جو ساری دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کیا خوبی تھی ان کے اندر، کیا شان تھی ان کی؟ فرماتے ابرہا قلوبا، یہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے دل آئینے کی طرح صاف تھے، ان کے دل میں خیر اور برکتیں بھری ہوئی تھی۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم بہت گہرا تھا۔ اللہ کے نبی سے علم کو حاصل کرنے والی یہ جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور یہ صحابہ بالکل سادہ مزاج کے لوگ تھے، ان کے اندر ہٹو بچو نعرے بازی تعریفات کچھ نہیں تھی۔ جو دل میں تھا وہی زبان میں تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا، بالکل صاف شفاف لوگ تھے۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بہترین جماعت کو اپنے نبی اور آخری نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل بالکل صاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا ہے۔ تقوی اور صحابہ کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو چکے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگوں، ان صحابہ کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کے اندر اتار لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ صراط مستقیم کے علم بردار تھے۔ جدھر یہ چلتے تھے سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے نبی کا راستہ یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو بھی صحابی کے راستے پر چلے گا سمجھ لو کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے راستے پر چل رہا ہے، ہدایت پائے گا، جنت میں داخلہ اس کا یقینی ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پردادا تھے۔ صحابہ کرام کو کیسے اللہ نے چنا؟ یہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کر کے سب کے اندر اور دل کے اندر اللہ نے جھانکا، اللہ نے دیکھا۔ فرماتے ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین دل اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پھر فرماتے وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ نے
نبی کریم علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے، اپنے نبی اور اپنے پیغام کے لیے اللہ کے نبی کو چن لیا، منتخب کر دیا۔ اللہ کے نبی کا انتخاب ہو گیا، پھر فرماتے ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام دنیا کے انسانوں کو پھر دیکھا، ان کے قلب کو دیکھا، ان کے اندر کو دیکھا، تو فرماتے فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل والے حضرات صحابہ کرام کو پایا، اور پھر کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا، ایسا وزیر کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا لڑائی کرنا ہے، جہاد میں جانا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ تلوار ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں ہے، پیٹ میں روٹی روز ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ میرے نبی کا حکم ہے، اگر اللہ کے نبی سمندر میں اترنے کا حکم فرما دے، صحابہ کرام بے جھجک ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کی جماعت میسر ہوئی، اللہ نے اپنے فیصلے سے میسر کروایا۔ پھر فرماتے ایسا وزیر بنایا، ایسے اچھے دل والا والے صحابہ کرام عطا فرمائے، فرمایا فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ۔ ایسے صحابہ، اللہ کے نبی کے ایسے وزیر اور ایسے دلدادہ تھے، جس چیز کو یہ لوگ کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک وہ اچھا ہو جاتا تھا، اور جس راستے کو کہہ دے کہ یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، تو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کی وہ چیز، وہ عمل، وہ راستہ خراب ہو جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بڑے اونچے مقام پر رکھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں، آکاش کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ صحیح سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون۔ یہ آسمان میں جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ستارے اگر آسمان سے ٹوٹ کے گر جائے تو آسمان بھرم بھرم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یا آسمان کے محافظ ہیں یہ ستارے۔ پھر فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ پھر اپنی طرف اشارہ کیا کہ میرا وجود دنیا کے اندر میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ میں وہ ہوگا جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ جانتے ہو میرے صحابہ میرے بعد پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت میں اختلاف، انتشار، بدامنی، ہر وہ چیز آئے گی جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام
ان کا مرتبہ ہم سب کے لیے ایمان، عقیدے، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی اللہ کے نبی کا، اس کا ایک سجدہ، اس کا قیام، اس کا رکوع، اللہ کے نبی کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کی 100 سالہ 70 سالہ رکوع، سجدے، قیام، قنوت، ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور مقام اتنی بلند ہے کہ صحابہ کے بعد بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، حضرات صحابہ کرام کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اللہ کے نبی کی صحبت سے ان کو ملا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے اپنے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ۔ اگر کوئی صحابہ کرام پہ کیچڑ اٹھا رہا ہے، تم اس مجلس میں ہو، تم نے سنا ہے، تو اپنی زبان سے کہہ کر کے ہٹ جاؤ کہ اے کہنے والے، اے صحابہ کرام کو برا کہنے والے، اللہ کی لعنت ہو تیری شرارت پر، تیری سوچ پر، تیرے قلم پر، تیری زبان پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے پیغام دے دیا ہے اولئک ھم الراشدون، وہ لوگ رشد و ہدایت کے علم بردار ہیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے جو صحابہ کرام کے سلسلے میں بدگمانی کر سکے، بدزبانی کر سکے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اگر نہ ہوتے تو قرآن ہم تک پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کے صحابی نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو ہم تک کون پہنچاتا؟ اس لیے ساری دنیا آج یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو کم، ان کی ہمتوں اور ان کے مقام اور مرتبے کو کم کر دیا جائے، مسلمانوں کی نگاہوں میں ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کی عظمت ختم ہو گئی، سارے اسلام کا، ایمان کا، دین کا قلعہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے سلسلے میں بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ صحابی جو بھی ہے اللہ کے نبی کا، اس کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، تعریف کے کلمات کہنا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سب بہترین صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ میرے روئے زمین پر اس سے بہترین جماعت دیکھی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، یہ مرتبہ تھا۔ قرآن کی آیات بھری نہیں ہے، احادیث کے الفاظ بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں گزرا ہوا وقت ایسا ہے کہ اگر وہ ایک پھیرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، تم ساری زندگی سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ جو وہ صحابی اللہ کے نبی کے عاشق تھے، وہ دیوانے تھے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے، اور ایسی محبت کہ دنیا کی تاریخ اس محبت کا نمونہ نہیں پیش کر سکتی ہے۔
ایسی محبت. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، جب ہم دنیا میں یہاں پر ہیں اور ہمارے دل میں آگ لگتی ہے کہ ہم آپ کا دیدار کریں، آپ کو دیکھیں، جب خواہش ہوتی ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر پر آتے ہیں اور آپ کا دیدار کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہمیں ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی، جب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا مقام، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جنت کے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم آپ کا دیدار کیسے کر سکیں؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن کی آیت اٹھائی. فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جانتے ہو جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت، اللہ کے نبی کا قرب ملنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ کے نبی کی اطاعت تمہیں جنت میں اللہ کے نبی کا دیدار کرائے گی، ان کا قرب میسر کرائے گی. یہ قرآن کے الفاظ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے صحابہ کرام کو چین پڑ گیا، دل میں سکون آ گیا. ایک صحابی، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا، دیکھو سنو، اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا. نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، پھر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو گئے. فرمایا، أين السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ کس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا. اچھا، تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، ما اعددت لہا، یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت تو بڑا ہولناک منظر ہوگا اس کا، ہر آدمی اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. تم نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، یہ بتاؤ. صحابی اللہ کے نبی کا میں نے فرمایا، ابھی کہا تھا، ابرہا قلوبا وعامقہا علما واقلہا تکلفا. صحابی کے جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا. یہ نہیں ہماری طرح کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے. صحابی نے جواب کیا، اے اللہ کے نبی، ما اعددت لہا لا کبیر صلاة ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی، میرے پاس نہ نمازوں کا پکارا ہے، نہ روزوں کا پکارا، کچھ نہیں. نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے. ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یاد رکھو، جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارا بھی حشر اسی کے ساتھ ہوگا. صحابی کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنا خوش ہوئے یہ الفاظ سن کر کے کہ میں نے آج سے پہلے صحابہ کرام کو اتنا خوش ہوتے کبھی نہیں دیکھا. لیکن صحابی، ہر صحابی اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. صحابہ کرام کے عشق کے نمونے دنیا کے اندر موجود ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی
بچنا لگوا رہے تھے، یعنی فاسد خون کو نکلوا رہے تھے۔ اس زمانے میں بڑا عام رواج تھا، یہ ڈاکٹری کی ایک فن تھا۔ تو اللہ کے نبی نے خون نکلوایا، جسم کا جو خراب خون تھا وہ نکلوایا، اور ایک صحابی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو دیا جاؤ اس کو کسی گڑھے میں زمین میں دفن کر کے چلے آؤ جہاں کہیں پاؤں نہ پڑے کسی کا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے اے عبداللہ بن زبیر دبا دیا خون؟ کہ جی دبا دیا۔ کہ اللہ کے نبی میں نے تو پی لیا۔ یعنی آپ سمجھئے خون، اور وہ بھی جسم کا خراب خون۔ عبداللہ بن زبیر کی محبت ایسی جاگی، ایسی آگ لگی کہ سارا خون پی گئے اور کوئی بنا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کے آگ اس پر حرام ہو۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کی۔ غزوہ بدر کے احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ ایک بار کیا دشمن نے، جو ٹوپی لوہے کی پہنے ہوئے تھے اللہ کے نبی، اس کے 2 حلقے نکل کر کے آپ کے دندان مبارک میں پھنس گئے، دانت میں پھنس گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ عجیب ہے، خون نکلنا چاہ رہا ہے، آپ کے دانت کے اندر حلقے گھس گئے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ فوراً آئے دوڑتے ہوئے، اپنے دانت سے اس کو پکڑ کر کے کھینچا، ایک حلقہ کھینچا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا، تکلیف محسوس نہیں کی۔ پھر دوسرا حلقہ بھی دانت سے پکڑ کر کے کھینچا، دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ اب دیکھیے عبیدہ بن الجراح اس تکلیف کو لے کے نہیں بیٹھے، آپ کے جو حلقہ نکلا، دانت ٹوٹا، وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ گال میں گھسا تھا، یہاں زخم ہوا، اس زخم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ دور کھڑے تھے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً وہاں سے دوڑے اور اللہ کے نبی کے زخم پر، گال پر اپنا ہونٹ لگا کر کے سارا خون چوس دیا، زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کے آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، دیوانگی تھی۔ اللہ کے نبی اسی لڑائی میں شور مچ گیا کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے شہید ہونے کی آواز کو سنا تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بے قرار ہو گئے۔ یہ خبر پہنچ گئی مدینہ منورہ کے اندر، وہاں عورتیں بے قرار ہو گئی۔ ایک صحابی آئے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ، وہ بے قرار ہو کر کے احد کی طرف دوڑ پڑی اور فرمایا کہاں ہے اللہ کے نبی؟ لوگوں نے کہا دیکھو آپ پیچھے آ رہے ہوں گے اور کہاں دوڑتی ہوئی جا رہی ہو، تمہارے تو شوہر شہید ہو گئے، اے خولہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ اب سنیے آپ، اگر ہماری عورتیں ہوتی تو وہی سر پٹکنے لگتی کہ میرا شوہر سے کہا کچھ نہیں، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ کہا دیکھو پیچھے ہوں گے۔ بے قرار ہو گئی، آگے بڑھی، کہاں جا رہی ہو خولہ؟ ارے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں؟ ارے تمہیں اللہ کے نبی کی فکر ہے، تمہاری اولاد بھی شہید ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھی، خولہ کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کو دیکھنے جا رہی ہوں، کہاں ہے؟ کہ دیکھو کہیں ہوں گے مجمع کے اندر۔ کسی نے کہا اے خولہ تیرا تو شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں حضرت خولہ بے قرار ہو گئی اور دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ جب مجمع میں اللہ کے نبی کو دیکھا،
چیرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نبی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی، ساری پریشانیاں ہلکی ہو گئی. مجھے میرے باپ چلے جائیں یتیمی گوارا ہے، میرا لڑکا چلا جائے، میری گود چھن جائے، میں بیوہ ہو جاؤں، سب کچھ گوارا ہے. میرے نبی آپ زندہ رہے، آپ سلامت رہے، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک عورت کا عشق تھا. اللہ کے نبی کتنے واقعات بھرے پڑے ہوئے. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اللہ کے نبی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے باغ میں کھجور کے پیڑ پر کھڑے ہوئے تھے، کھجور توڑ رہے تھے. کسی نے کہا اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کام کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہو؟ ارے عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے دنیا سے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی پیڑ پہ سے نیچے آئے اور ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی آقا نامدار کو، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، میری آنکھیں بھی لے گئے، ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے. یہ عشق و محبت تھی. اور یہ تو صحابی تھے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بڑے بھاری اور بڑے بزرگ تابعین میں سے اللہ کے نبی کی صحبت نہ مل سکی کیونکہ والدہ بیمار رہتی تھی اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی کا دانت شہید ہو گیا لڑائی میں. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے حضرت اویس قرنی نے ایک ایک دانت کر کے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا کہ نہ جانے اللہ کے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا ہو. یہ نبی کریم علیہ السلام سے عشق و محبت تھی. حضرت بلال حبشی کون نہیں جانتا، مؤذن رسول اللہ تھے، اللہ کے نبی کے عشق میں دیوانہ تھے. وہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، چلے گئے شام کے علاقے میں اور جنگ کے اندر وہی رہتے تھے، وہی جنگ کرتے تھے. ایک دن خواب میں آئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا اے بلال کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کیا تم مدینے میں میری خبر پہ حاضر نہیں ہو سکتے؟ تم نے چھوڑ ہی دیا. حضرت بلال حبشی صبح اٹھے اور اپنا بستر باندھا اور سیدھے مدینے منورہ کے اندر آ گئے اور اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے حضرت عائشہ سے درخواست کی، کیونکہ حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے نبی کی خبر تھی. اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے اجازت دی. حضرت عائشہ نے کہا بالکل اے بلال آ جاؤ. وہ گئے اور اللہ کے نبی کے قبر پر چہرہ رکھ کر کے زاروں قطار رونے لگے. اتنے میں دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. بلال حبشی اٹھے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. حضرات حسنین نے کہا اے بلال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اذان دیں. آج بلال حبشی کیسے ٹال سکتے تھے نواسوں کی باتوں کو؟ وہ نواسے جس کو اللہ کے نبی بے پناہ چاہتے تھے، کہا ضرور دوں گا. دیکھو لکھا ہے حضرت بلال حبشی نے اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فجر کی اذان، اللہ اکبر کہا، سارا مدینہ ایسا لگتا ہے جیسے ہل گیا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو ساری عورتیں جمع
بچے مرد عورت سب باہر آ گئے چیختے چلاتے ہوئے روتے اور بلبلاتے ہوئے کہ آج رسول اللہ کے مؤذن کے اذان کے آواز سن کر کے رسول اللہ کی یاد تازہ. میرے عزیز دوستو، رسول اللہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے. حضرات صحابہ کرام زمین سے اٹھ کر کے عرش پر پہنچ گئے، اونٹ کو چرانے والے ساری دنیا کے امام بن گئے. کیا چیز تھی وہ؟ قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے، وہ حدیث تو ہمارے پاس بھی ہے. ان کے پاس ایک چیز تھی، رسول اللہ کا عشق تھا، رسول اللہ کا دیدار تھا، رسول اللہ کی صحبت تھی کہ جنہوں نے جو ساری دنیا میں کمتر سمجھے جاتے تھے وہ ساری دنیا کے ادب بردار بن گئے، امام بن گئے، خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے، اور جس علاقے کے اندر چلے گئے وہ اس علاقے کو فتح کر لیا اور اپنے قدموں میں گرا کر چلے گیا. یہ صحابہ کرام کی شان تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک موقع پر وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، جو زمین پر گر رہا ہے پانی وہ زمین پر نہ گر کر کے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ملنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کا کیوں کر رہے ہو ایسا کام؟ فرمایا اللہ کے نبی ہمارے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں. فرمایا اچھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سمجھ لو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ اس کا نبی سے محبت کرنے لگے تو 3 کام کرو. وَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اے مسلمانوں جب بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ایک چیز. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اے لوگوں جب کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت کو جب لینے آئے تو پورا صحیح طریقے سے واپس کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. اور پھر فرمایا تیسری چیز، اے مسلمانوں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کرو. یہ 3 کام کرو گے تو اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہو جائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے آپ یہ لے کر کے جائیں کہ صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمارے سر کے تاج اور مکھ پہ، اور ہر صحابی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہماری آنکھوں کے تارا ہے. ہم گوارا نہیں کر سکتے، کوئی سن نہیں سکتے صحابہ کرام کی برائی اگر ہمارے سامنے بیان کیا جائے گا یا کوئی بھی کرے گا تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے، اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے. اللہ کے نبی سے محبت کرنا صحابہ کرام سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی سے محبت ہے تو صحابی سے محبت ہونی چاہیے. صحابی ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، اور صحابہ کرام سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.